اکثر لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سورہ نور میں جو لفظ ہے، یہ جو حروف ہے بہت زیادہ مشکل ہے. لوگ جو ہے ایک ایک شد ادا نہیں کر پاتے. اس میں تو 4 شد ہیں ایک ساتھ. لام پہ شد ہے، جیم پہ شد ہے، یا پہ شد ہے اور یا پہ شد ہے. تو اس حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ نور کا یہ حروف اچھے سے سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کظلمات فی بحر سب سے پہلے دیکھیں را 2 زیر کے بعد لام شد ہے. را 2 زیر کے بعد اگر لام آتا ہے، یہ ہم نے ادغام کی قاعدہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آئے گا. تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش. اگر نون ساکن ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، ان میں سے لام، ان کے بعد اگر لام آئے گا نا، تو آپ نے نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ادا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ بحرن کے بدلے آپ نے پڑھنا ہے بحرل. نون کی آواز کو آپ نے ختم کر دینا ہے. یہ ہم کہتے ہیں ادغام بغیر گننے والا، جس میں گننا نہ ہو، آواز ناک تک نہ جائے بلکہ منہ سے ادا ہو. منہ سے کیسے ادا ہو رہی ہے؟ بحرل لجی، بحرل لجی. اچھا، یہ را کے بعد لام تو ادا ہو گیا. اب لام کے بعد یہ جو جیم ہے، اس کو ہم لوجی نہیں پڑھ سکتے. لام جیم پیش لج، جیم زیر جے. ٹھیک ہے، بحرل لج. شد کا مطلب ہوتا ہے آواز کو 2 دفعہ ادا کرے. ایک پیچھے سے ملائیں، پھر دوسرا اپنی حرکت کے ساتھ بھی آواز دے. اب یہاں پر جیم بھی 2 دفعہ ہے. اب آپ نے جیم پر بھی گننا نہیں کرنا، اس کو بھی منہ سے ادا کریں. فی بحرل لج. اب لجی کے بعد دیکھیں یا پہ بھی شد ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ جیم زیر کو اس یا کے ساتھ ملانا ہے. لجی. ٹھیک ہے، جیم کو میں نے یا کے ساتھ ملایا، پھر یا 2 زیر کو اگین دوسری یا کے ساتھ ملانا ہے. اس میں تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے آپ، مجھے فوکس کریں، دھیان سے سنیں. بحرل لجی. اب اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ یہ جو پہلی والی یا ہے آپ نے منہ سے ادا کرنی ہے. اس میں آپ نے ہرگز بھی گننا نہیں کرنا. گننا میں نے آپ کو بتایا آواز کو ناک تک لے جانا ہے، لیکن جیم کے بعد جو یہ یا ہے نا، آپ نے اس کو منہ سے ادا کرنا ہے. کیسے ادا کریں گے؟ بحرل لجی. لجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لجی، جیم یاد ہے، جی. اب یا 2 زیر کو یا کے ساتھ ملائیں، تب آپ نے گننا کرنا ہے. یعنی یہ جو 4 شد ہیں، اس میں سے پہلی 3 پہ آپ نے گننا نہیں کرنا. آخر والی جو شد ہے یا والی، اس پہ آپ نے گننا کرنا ہے. گننے کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے جا کے پھر ناک سے ادا کریں. غور سے سنیں کیسے پڑھیں گے. فی بحرل لجی. یہ جو میں آخر والی یا پڑھ رہی ہوں وہ ناک میں لے جا رہی ہوں. یہ صحیح ہے. لجی یغشاہ. آگے بھی پڑھتے ہیں. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ. اب آگے بھی دیکھیے، جیم 2 پیش کے بعد جو میم ہے، اس پہ بھی آپ گننا کریں. فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ. صحیح ہے. اچھا، اسی لائن میں، اسی آیت میں ایک اور حروف ہے. یہاں پر دیکھیے، ظلمات. تا 2 پیش کے بعد با ہے. اب ہم نے اقلاب کا قاعدہ سیکھا ہوا ہے. اقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلنا. نون ساکن کے جو ہم نے 4 قاعدے کیے ہیں، ادغام تو ابھی ہم نے سیکھا نا. فی بحرل والے میں ادغام آ گیا. ادغام ہوتا ہے نون ساکن کا قاعدہ، ویسے ہی اقلاب بھی ہے نون ساکن کا قاعدہ.
नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा देखेंगे, पूरे कुरान की बात हो रही है। जब भी आप पूरे कुरान पाक में नून साकिन या तनवीन के बाद बा देखेंगे तो आपने उस नून साकिन या तनवीन को बदल के मीम में अदा करना है। लेकिन इस कुरान पाक में जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं इसमें ऑटोमेटिक आपको छोटी सी मीम नजर आएगी। अब यहाँ पर जैसे देखें, ता दो पेश के ऊपर छोटी सी मीम बनी हुई है। इस मीम का क्या मकसद है? ये कह रही है कि आप मुझे पढ़ें, नून साकिन या इस दो पेश को ना पढ़ें। यहाँ पर ये जो दो पेश है, ता दो पेश तुन होता है ना, तो तुन में जो नून आ रही है उसको हमने मीम में बदल के पढ़ना है। तुन के बदले हमने पढ़ना है तुम। सही है। इकलाब का कायदा क्या कहता है कि नून साकिन को बदले मीम में बदल के नून को अदा ना करें बल्कि मीम को अदा करें। कैसे पढ़ेंगे? ज़ुल्मातुम बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़, ज़ुल्मातुम बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़। सही है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और ऐसे ही मजीद डिफिकल्ट वर्ड्स आपको जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।